السلام علیکم دوستو، میرا نام رویش ندیم ہے اور میں پڑھاتا ہوں، استاد ہوں اور تنقید میرا شعبہ ہے اور شاعری میں کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے ادب کی ضرورت کیوں، تو بنیادی طور پر یہ وہ سوال ہے جو انسان کی جو ذہنی تاریخ ہے اس کا جو معلوم حصہ ہے اس میں کم از کم بھی یہ 3 دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ ادب کا جواز کیا ہے۔ آج بھی ہم اس سوال کا سامنا کر رہے ہیں، بطور ادیب، بطور نقاد، بطور شاعر مجھے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ براہ راست اور کچھ بالواسطہ۔ براہ راست ان معنوں میں، مثلا پچھلے دنوں مجھے ایک ٹی وی پہ پروگرام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ شاعری کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس خاتون نے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال عمومی بھی ہے اور بیک وقت ایک بہت بڑا سوال بھی ہے جسے دنیا کے بڑے جو تھنکرز ہیں انہوں نے اس کو فیس کیا، لیکن اس کے بعد جو گفتگو ہوتی چلی گئی اس میں جو عمومیت تھی اس نے مجھ پر اس سوال کی حقیقت واضح کی کہ یہ سوال گہرا نہیں ہے، سطحی ہے، کہ آخر ادب کی ضرورت کیا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک نوجوان خاتون تھی جنہوں نے MBA کیا ہوا تھا، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ایک تو وہ ہے جو ادب پڑھتے ہیں اور ایڈمیشن لیتے ہیں انگلش میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، تو انہیں لٹریچر کے تھرو یہ سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر شاعر نہیں ہوتے یا ادیب نہیں ہوتے، لیکن ان میں سے بھی بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی 4-5 سالہ جو تعلیم ہے وہ بھی ان کے اندر وہ ذوق پیدا نہیں کر پاتی۔ یعنی if the art is literature and literature is an art، تو آرٹ کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے۔ ٹریننگ کا کچھ حصہ تو معاشرہ دیتا ہے اور کچھ حصہ کچھ ادارے یا اس کا مخصوص ماحول دیتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آرٹ کو سمجھ سکے، آرٹ کی جتنی بھی شکلیں ہیں۔ لہٰذا یہ ٹریننگ جتنی کم ہے اس کے اوپر اعتراض اتنا ہی زیادہ ہے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں شاعری زیادہ ہے تو لہٰذا اس پہ اعتراض کم ہے، لیکن آرٹ کی جو دیگر شکلیں ہیں، مثلا موسیقی ہے تو اس کے اوپر کویشچن موجود ہے، رقص ہے تو اس کے اوپر کویشچن موجود ہے، تصویر بنانے کا عمل ہے، پینٹنگ ہے تو اس کے اوپر بھی کویشچن موجود ہے، حتیٰ کہ مجسمہ سازی ہے تو اس کے اوپر بھی کویشچن موجود ہے۔ تو ہم آج سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ ہسٹری کے ڈسکورس میں ادب کا جواز وہ کیا پیش کیا جاتا رہا اور کیسے کیسے وہ اپنی شکلیں جو ہے وہ بدلتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ ایک ریئلزم کی ہائر فارم ہے، اور آرٹ کا تعلق جو ہے وہ اگر انٹلیکٹ سے ہے تو وہ ٹھیک اس وقت جذبے کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کچھ سمبلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اب آرٹ کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں یا کائنڈس ہیں، ان کے اپنے اپنے کوئی اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ ہم ان اصول اور ضابطوں کو سمجھے بغیر ہم آرٹ کی تفہیم نہیں کر سکتے۔ مثلا جو میوزیکالوجی کے اصول ہیں ان کو ہم
پینٹنگ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، اور پینٹنگ کے جو اصول ہیں اس کو ہم شاعری پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو گویا ہمیں ان کے اس آرٹ کے جو اپنے اصول ہیں ان کی تفہیم ضروری ہے اگر ہم آرٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر ہم آرٹ کو اسلامیات یا دینیات کے اصولوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر ہم اس کو مخصوص ثقافت کے اصولوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی. تو گویا آرٹ بذات خود اپنا ایک نظم و ضبط رکھتا ہے، اور اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، اور ہم انہی کے ذریعے سے آرٹ کا فہم لے سکتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ضابطوں سے آرٹ کو دیکھتے ہیں، یا ہم شریعت کے ضابطے سے دیکھتے ہیں، یا اپنے روایت کے ضابطوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آرٹ جو ہے وہ ہمارے پلے نہیں پڑتا، اور ہم آرٹ اینٹی آرٹ جو ایک رویہ ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. آرٹ بنیادی طور پر تو احساس حسن کا نام ہے، ایستھیٹکس کا نام ہے، بیوٹیفیکیشن اور سینس آف بیوٹی کا نام ہے، اور یہ کسی نہ کسی انداز میں انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں کسی نہ کسی درجے میں آٹومیٹک ہوتا ہے. یہ آپ پرندوں میں دیکھ لیجئے، آپ جانوروں میں دیکھ لیجئے. لیکن انسان نے جو اس کے اندر جبلی یا فطری طور پر آرٹ کی جو سطح تھی اس کو اس نے ترقی دی، اور یہ ترقی اس کی تہذیبی ترقی کہلائی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک اس وقت مادی سطح پر اگر چیزوں کو بیوٹیفائی کر رہا تھا، ان کو کلر دے رہا تھا، ان کو شیپ دے رہا تھا، تو ٹھیک اس وقت وہ اپنے جو مائنڈ کے اندر اس کے تھاٹس ہیں، اس کے تصورات ہیں، اس کے خیالات ہیں، تو ان کو بھی موڈیفائی کر رہا تھا، ان کو بھی وہ ترقی دے رہا تھا. تو گویا یہ جملہ جو ہے کہ انسان کے دماغ میں پھول پہلے پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے لون میں بعد میں اگاتا ہے، تو گویا تھاٹ جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ مٹیریلائز کرتا ہے. تو گویا انسان کے فطرت میں ہے، اور باقی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اس کی تہذیبی ترقی کے ساتھ ہے. آرٹ جو ہے وہ اپنی اعلیٰ شکل میں انسان کی ایک خاص ذہنی سطح پر پیدا ہوتا ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی قوموں میں ایک خاص ارتقاء کے مرحلے میں پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو گویا اس کا تعلق آپ کے کلچرڈ ہونے سے ہے، آپ کی سویلائزیشنل جو یوں کہہ لیں کہ ایلیویشن ہے، ایک خاص سطح ہے، اس کے ساتھ ہے. اچھا، اب جب ہم ادب کہتے ہیں تو آج ادب کی جو شکل ہے وہ بہت وسیع ہے. اس میں فلم کے ساتھ بھی وہ جڑ جاتا ہے، میوزک کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اس میں فکشن بھی آ جاتا ہے، اس میں ایون تنقید کی کچھ شکلیں بھی آ جاتی ہیں، ایون اس میں لائٹ ایسے بھی آ جاتا ہے، ایون اس میں لیٹر رائٹنگ بھی آ جاتی ہے. یہ سارا کچھ محض پچھلے 200-250 سال کی دریافتیں ہیں. انسان نے اپنے آغاز میں جو چیز دریافت کی ہے یا اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے وہ شاعری ہے. نثر کی جو شکلیں ہیں وہ بہت بعد میں آئی ہیں. میں نے بتایا کہ وہ اس کی مجموعی طور پر جو عمر ہے وہ خود یورپ میں بھی 200-250 سال سے زیادہ نہیں ہے، 300 سال سے، اور ہمارے ہاں بھی 150 سال سے زیادہ نہیں ہے. گویا شاعری ہی آرٹ ہے، اور شاعری ہی جو ہے وہ غالب رہی ہے تاریخ کے ڈسکورس کے اندر. اب شاعری جو ہے اس کا جو رول رہا ہے اس کی 2 سطحیں رہی ہیں. نمبر 1، یہ قدیم جو سنجیدہ مقدس انسانی افعال اور اعمال تھے یہ اس کا حصہ رہی ہے. یعنی آپ قدیم جو نیم وحشی
انسان ہے، آپ اگر اس کے متعلق آج بھی فلمیں دیکھیں یا ان کی آبزرویشن کریں قدیم قبائل کی، تو وہ جو اپنی عبادتیں کرتے ہیں اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈرم بیٹ، نمبر 2 کلرز، نمبر 3 ایک خاص طرح کے ردم کے ساتھ کچھ آوازیں، ہم ان کو شاعری کہہ سکتے ہیں. تو گویا قدیم انسان نے شاعری کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، تقدس کے ساتھ جوڑا ہے اور مذہبیات کے ساتھ جوڑا ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو گویا اس نے میٹافزکس کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو گاڈلی ایک سطح دی ہے. اب یہ جو سنجیدہ تر عمل ہے انسان کا، یہ ایک جواز فراہم کرتا ہے اس عہد میں شاعری کا. گویا انسان کے تہذیبی ارتقاء میں بہت آغاز میں ہی شاعری مذہب کے ساتھ جڑ گئی تھی، یا کہہ لیں کہ مذہب شاعری کے ساتھ جڑ گیا تھا، لیکن یہ دونوں ایک ہی چیزیں تھیں. اب اس کے ساتھ ایک چیز اور جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ داستان ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ شاعری جس طرح انسان کے فن تحریر سے پہلے کی چیز ہے، تو داستان بھی فن تحریر سے پہلے کی چیز ہے. داستان سنائی جاتی تھی، کہانیاں. اب یہ داستان ہی ہے جو مذہب کی بھی بنیاد بنی. قدیم داستانیں تمام کی تمام میتھیکل ہیں، وہ متس کے اوپر کھڑی ہیں. اب آپ اس کی شکلیں چاہے بائبل میں دیکھ لیں، چاہے اس کی شکلیں آپ رگ ویدا میں دیکھ لیں یا کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں، تو جو داستان ہے وہ انسان ایک دوسرے کو سناتا رہا ہے. گویا داستان کے ذریعے سے وہ اپنا جو ورثہ ہے، جس کے اندر اس کی سماجیات ہے، اس کی اکنامکس ہے، اس کی روایات ہیں، اس کی اخلاقیات ہیں، ان کی ویلیوز ہیں، وہ ایک نصاب کا حصہ رکھتا ہے جو وہ اپنی نسلوں کو بار بار سناتے رہتے ہیں. تو گویا آج جب کہ تحریر موجود ہے، کتاب موجود ہے، تو اس دور میں یہ کتاب بھی موجود نہیں تھی، تحریر بھی موجود نہیں تھی، لیکن بولی کی صورت میں وہ اپنا ورثہ اگلی نسلوں کو منتقل کر کے گویا وہ ایجوکیٹ کرتے تھے. تو گویا داستان اور شاعری یہ دونوں جو ہے یہ اس کا ثقافتی، تعلیمی، تاریخی جو ورثہ ہے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھا. اس میں شاعری کو اس لیے اولیت حاصل ہے کہ شاعری کسی نہ کسی انداز میں زیادہ ہائر رہی ہے. مثلا شاعر کا تصور ہی اگر آپ دیکھ لیجئے کہ خود عربوں میں جو رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کا جو شاعر کا جو عام تصور ہے وہ بہت مقدس رہا ہے. مثلا عربوں میں عربوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کی تاریخ سے مذہبی طور پہ چونکہ جڑے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑتا رہتا ہے ہمارے. تو وہاں جو جن قبیلوں میں شاعر ہوتے تھے ان کا زیادہ احترام تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاعر جو ہے یہ کچھ ماورائی قوتیں رکھتا ہے اور اس کے ہاں کوئی لفظوں کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر کرنے کی شدید صلاحیت ہے. یہ چاہے تو کسی کو غصہ دلا سکتا ہے، کہ چاہے کسی کو رلا سکتا ہے اور چاہے کسی کو مطمئن کر سکتا ہے. یہ بڑی بڑی جنگوں کو جتوا سکتا ہے اور بڑی بڑی جنگوں کو لڑوا سکتا ہے. تو یہ جو ایک لفظوں کے ذریعے سے اس کے جادو ہے، اس کا جو سحر ہے، اس کی وجہ سے اس کو ماورائی قوتوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. لیکن یہاں پر آپ یہ بالکل ذہن میں رکھیے کہ پیچھے مذہب کے ساتھ جو شاعری کا تعلق ہے یہ اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اگر شاعری مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو شاعر کتنا مقدس ہوگا آپ جانتے ہیں. تو اس لیے شاعری جو ہے وہ زیادہ ہائر رہی ہے. اب جو پرانی شاعری ہے اس میں اس مذہبی جواز کے ساتھ
اور اس کا جو سوشل جواز جو رہا ہے ثقافتی ورثے کی منتقلی کے حوالے سے، اس میں یہ سارا کچھ اورل تھا، اورل ٹریڈیشن میں تھا. تحریر ایجاد بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اورل ٹریڈیشن میں شاعری زیادہ جلدی یاد ہو سکتی ہے. اور یہ جو ہے داستان والے جو ہیں کچھ خاص خاندان ہوتے تھے، اور وہ خاندان داستانوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھتے تھے، وہ اپنی اولادوں کو یاد کراتے تھے. وہ درباروں سے بھی بعد میں وابستہ ہوئے، لیکن شاعری جو ہے یہ ایک انفرادی عمل تھا، یہ سکھایا نہیں جاتا تھا، یہ کہیں نہ کہیں شاعر جو خداداد ایک صلاحیت کے طور پر تھا. تو گویا جس کو ہم لوک شاعری کہتے ہیں، فوک لٹریچر جسے کہتے ہیں، یہ وہی لٹریچر ہے جو اس دور میں پیدا ہوا، جس کے شاعر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ نسل در نسل روایات کے اندر یہ ترمیم اور اضافہ کے ساتھ یہ شاعری آگے بڑھتی رہی. لہٰذا جب انسان کے اندر انسان کے سماجوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی، جس کو ہم تہذیبی تبدیلی کہتے ہیں، جس کا تعلق اس کی ملکیت کے تصور سے ہے، ریاست کے وجود میں آنے سے ہے، خاندان کے وجود میں آنے سے ہے. تو جب خاندان، ریاست یا ملکیت یا میں کا تصور یا اس طرح کی چیزیں جب سوسائٹی کے اندر آئیں، اور خاندان جو ہے وہ ملکیتوں کی بنیاد پر طاقتور ہوئے، معاشرے مختلف کلاسز کے اندر بٹے، اور پھر وہی جو طاقتور خاندان تھے انہوں نے ریاست کی تشکیل کی اور چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا. تو یہاں سے جو لوک شاعری تھی، جو اجتماعی شاعری تھی، وہ انفرادی شاعری کے اندر کنورٹ ہو گئی. لہٰذا آج بھی آپ لوک شاعری کا جو شاعر ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکتے. مائیے ہیں، ٹپے ہیں، شادی بیاہ کے گیت ہیں، کسی کے فوت ہونے پر جو گیت گائے جاتے ہیں، ان کے شاعر کا نہیں پتہ، یہ فوک ہے، کیونکہ یہ اجتماعی حافظہ یا اجتماعی جو محنت ہے وہ تشکیل دیتی ہے. لیکن جو انفرادی شاعری ہے، یہ میر کی ہے یا غالب کی ہے یا فلاں کی ہے، وہ آپ فوراً جج کر لیتے ہیں، اس کو آپ ریزرو بھی رکھتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ خاص تاریخ کے عہد میں سامنے آیا. شاعری آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی ہے، لیکن چونکہ فوک شاعری جو ہے وہ اورل رہتی ہے، وہ پریزرو نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ رائٹنگ اور پیپر اور پین کے وجود میں آنے کے بعد جو پریزرویشن کا عمل ہے وہ اہم ہو گیا. تو لہٰذا جو چیز پریزرو نہیں ہو سکتی اس کی حیثیت ثانوی ہوگی. تو لوک شاعری بھی ثانوی بھی ہوگی اور کم درجے کی بھی ہوگی، اور اس کو دربار میں بھی کوئی اہمیت اسی لیے حاصل نہیں ہوئی. لیکن انفرادی شاعری جو ہے وہ چونکہ پریزرو ہو سکتی تھی، وہ لفظوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور لکھنے کی جو سکل ہے وہ آغاز میں کامن مین کے لیے نہیں تھی. اس کا تعلق بھی طاقتوروں کے ساتھ تھا، شاہی خاندانوں کے ساتھ تھا. تو لہٰذا جو تحریر کا جو فن ہے اور تحریر کی جو شکلیں ہیں اور پیپر ہے، اس پر جو قبضہ ہے وہ اعلیٰ طبقات کا ہی رہا. لہٰذا جو انڈیویجول شاعری ہے اسی لیے وہ پریزرو ہوتی چلی گئی، کیونکہ دربار بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے شاعری کو پرموٹ کر رہا تھا اپنے لیے. اور اس روایت کے ساتھ ساتھ جو دوسری روایت چل رہی تھی جس کو لوک شاعری کہتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. لیکن لوک شاعری میں جو پیپل ہیں وہ چونکہ غیر اہم رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ نہیں رہی، اور اگر تاریخ رہی ہے تو وہ پریزرو نہیں رہی. لیکن یہ جو ہے انڈیویجولزم کے حوالے سے، اب یہ انڈیویجولزم ہے، اس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک خاص تاریخی مرحلے کے اندر وحدانیت کا تصور آیا ہے، وننس کا. یہ تصور اس وقت آیا ہے جب چھوٹے چھوٹے قبیلے
اپنا اتحاد بنا کر قومیں بننے لگے اور چھوٹی چھوٹی راجواڑیاں مل کر وطن بنانے لگے اور چھوٹے چھوٹے سردار مل کر ایک بڑا بادشاہ بنانے لگے. تو اس فزکس کے اس فزیکل جو عمل ہے, جو مادی عمل ہے, اس کی جو میٹا فزکس بنی وہ پھر خدا کی وننس کی صورت میں بنی. تو گویا خدا کی وحدانیت کا تصور بھی اس کے ساتھ پھر ڈیولپ ہوا کہ ایک زبان, ایک تاریخ, ایک ثقافت, ایک بادشاہ, ایک آئین, ایک شریعت, ایک خدا, یہ سارا کچھ ایک تاریخ کے خاص مرحلے میں آیا ہے. اور اسی میں پھر یہ انڈیویجول شاعری والا عمل جو ہے وہ آگے بڑھا ہے سارے کا سارا. اس میں جو ابھی تک ہمیں شاعری کی جو لوحیں ملی ہیں, تو قدیم ترین شاعری وہ گلگامش ہے. آپ جانتے ہوں گے اس کا ذکر اردو میں 2-3 ہمارے دانشوروں نے کیا ہے اور اس کے کچھ ٹکڑے بھی لکھے ہیں, اور انگریزی میں تو اس کی پوری ٹرانسلیشن ود انٹروڈکشن اور ہسٹری کے مل جاتی ہے. لیکن بعد میں جو مقدس صحیفے بھی آئے گلگامش کے بعد, ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ زبور ہے, انجیل ہے, یا قرآن ہے, یا رگ ویدا ہے, یا ویدوں کی دیگر شکلیں, اتھر وید ہے یا وغیرہ, تو وہ بھی شاعری کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. یا ان میں شاعری, اس کا اسلوب شاعرانہ ہے اور اس کے اندر داستان موجود ہے, یا یہ ہے کہ داستان کو ایک شاعرانہ عمل دیا گیا ہے. مثلا بائبل کا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا داستان بھی ہے, لیکن جو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ شاعرانہ زیادہ ہے. اس کے اندر ردیف, قافیہ, علامات, تشبیہات, یہ سارا کچھ موجود ہے. تو گویا یہ دو مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا ایک آؤٹ کم ہے. بائبل جس سوسائٹی میں آئی وہ اربن سوسائٹی تھی, اور وہاں پر انٹلیکٹ کا عمل زیادہ تھا. وہاں جو ہے ملکیت کے اوپر زیادہ زور تھا, انڈیویجولزم کے اوپر زیادہ زور تھا. تو ایسی سوسائٹی میں جو تعقل ہے وہ زیادہ حاوی ہوتا ہے, اور اس لیے وہ نثر کو فروغ دیتا ہے. لیکن جو معاشرے اس سے الٹ ہوتے ہیں وہاں پر جذبہ اہم ہوتا ہے, اور جذبے میں شاعری اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا عرب کے اندر جو چونکہ جو اربن سینٹر تھا وہ جس سطح کا تھا, اسی سطح کا جو ہے جو اسلوب ہے وہ سامنے آیا. لہذا قرآن کے اندر جو ایک شاعرانہ اسلوب ہے, جو طرز عمل ہے, وہ زیادہ واضح ہے. تو یہ شاعری کس طریقے سے کہاں کہاں اپنا امپیکٹ کر رہی ہے, اور وہ کتنی اہم ہے سوسائٹی کے لیے, اس کا جو سوشل رول ہے, میں دراصل آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں بار بار. پھر جب شاعری کے عناصر مقدس صحیفوں کے ساتھ جڑ کے آفاقی پیغام کا حصہ بن گئے, خدا کے پیغام کا حصہ بن گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک ایسوسیشن جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ بن گئی. یعنی وہ انسان کی اخلاقی ترقی یا اخلاقی تہذیب یا اس کی اخلاق کی اصلاح جو ہے وہ بھی کرتی ہے. تو گویا یہ کانسیپٹ بھی اس کے ساتھ جڑ گیا, گویا جواز میں ایک مزید اضافہ ہوا. اب یہ کہ شاعر کا جو تصور ایک مقدس ہونے کا تھا یا روح القدس کے ایک نمائندے کا تھا, وہ صوفی کی صورت میں بھی آیا. یہ اس کا جو مقدس ہونا جو تھا, مثلا یہ آپ کا جو میڈیول ایجز ہے, قرون وسطیٰ کے اندر جو شاعر ہے, چونکہ شاعر آزاد روح ہوتا ہے, وہ
ایک تو آئین کے بھی اینٹی ہوتا ہے اور دوسرا آئین کی جو مذہبی شکل جس کو شریعت کہتے ہیں اس کے بھی اینٹی ہوتا ہے. وہ عموماً اس کے ساتھ چل نہیں پاتا, اس کی آزادہ روی جو ہے وہ اس کو پابند نہیں کر سکتی. تو لہٰذا انسانی تہذیبوں نے اگر ہندو مت نے یا جوڈائزم نے یا کرسچینزم نے شریعت کا جبر پیدا کیا تو اس کے رد عمل میں تصوف کا ایک کھلا پن بھی ان تہذیبوں نے پیدا کیا. لہذا جو لوگ آزادہ رو ہوتے تھے وہ فوری طور پر تصوف کی طرف جاتے تھے, اور تصوف میں آپ جانتے ہیں کہ وحدت الوجود جو ہے وہی بنیادی چیز ہے. اگلی اس کی کوئی بھی اگر شکلیں ہیں, مذہبی شکلیں ہیں, تو وہ اس کی کہہ لیں کہ ایک ترمیم شدہ اس کا تصور ہے. تو گویا وحدت الوجودی جو تصور ہے جس کو اسپائنوزا نے ایک کہہ لیں کہ ایک خاص سطح کا ایتھیزم بھی کہا ہے, اور جو یوں کہہ لیں کہ ایک خاص کھلا پن دیتا ہے آئین اور شریعت کے مقابلے میں. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے شاعر ہیں, میں انڈیویجول شاعروں کے ہٹ کے پیرالل بات کر رہا ہوں, کہ جتنے بھی شاعر تھے میڈیول ایجز کے, جب وہ مر جاتے تھے تو وہ ان کے دربار بن جاتے تھے, درباروں پر میلے لگتے تھے, وہاں پر چراغاں ہوتا, وہاں پر منتیں مانی جاتی ہیں. آج بھی لوگ جاتے ہیں, چاہے شاہ حسین کا ہو, چاہے بلے شاہ کا ہو, چاہے کسی کا بھی ہو. تو گویا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مقدس شاعری کرتے تھے. اب بلے شاہ کی شاعری پڑھ لیں, ساری وحدت الوجود کے اوپر ہے, اور اس کے اندر ایک خاص طرح کی بغاوت ہے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ شاعر کو جو تقدس حاصل تھا, وہ تقدس جو ہے وہ اس کی آزادہ روی میں بھی اس کا قائم رہا. لہٰذا وہ اگر شریعت کی اینٹی ہو کر بھی جو تھاٹ دے رہا تھا وہ بھی سوسائٹی کے اندر قابل قبول تھا اور اپریشیٹیبل تھا, اس کی اپریسیشن مل رہی تھی. لہٰذا لوگ اس کے دربار پہ جا کے منتیں مانتے ہیں یا چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا ڈوریاں باندھتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو شاعر کا جو رول ہے, اس کا جو امیج ہے, اس کا جو اس کا پھر اس میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ شاعر کا یہ جو رول ہے صدیوں پرانا, جس میں وہ اپنے سوشل رول کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کو بھی کریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کچھ قربانیاں بھی دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی عزت اور تکریم سوسائٹی کے اندر بنی رہی ہے, جو کہ ابھی تک ہمارے نثر نگار کی نہیں بنی. نثر نگار کو وہ عزت اب بھی نہیں ہے جو ایک شاعر کو ہمارے ہاں دی جاتی ہے, یا دیگر سوسائٹیز کے اندر بھی. اچھا, اب اس میں جو ہمارے پاس شاعری کی معلوم تاریخ ہے, ظاہر ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو تو شاید اس طرح سے ابھی نہیں بنا سکے. اپنی سے جب ہوتا ہے تو میں اس سے مراد یہ انڈو پاک کی یا یہ انڈس سویلائزیشن کی شاعری کی تاریخ ہے. تو وہ تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اس کا جو پہلا یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی اس کی انتھولوجی ملتی ہے تو وہ رگ ویدا کی صورت میں ملتی ہے, اور رگ کہتے ہیں نظم کو. تو یعنی پہلی جو کتاب ہے, لیکن وہ پہلی کتاب بھی جو ہے وہ انڈیویجول شاعری نہیں ہے, وہ بھی لوک ہے اور اجتماعی شاعری ہے, اور وہ بھی 13ویں صدی میں جا کے وہ پریزرو ہوئی ہے, ورنہ وہ خاندان در خاندان وہ محفوظ کی جاتی تھی سینہ بسینہ. 13ویں صدی میں آ کے اس کو پیپر کے اوپر لکھا گیا جو رگ وید ہے. اب ہمارے پاس جو تاریخ آئی ہے, چونکہ یورپ نے ہم پہ رول کیا ہے اور اس کا جو چیزوں کو ان رائٹنگ پریزرو کرنے کا عمل ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, پھر وہ چیزوں کو تھیورائز بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ دوسروں پر مسلط بھی کر لیتے ہیں اپنے کلونیلزم کے ذریعے سے. تو لہٰذا ہمیں جو تاریخ ہے وہ یورو سینٹرک ہے, ہم اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس پیرالل نہیں ہے
ہماری تاریخ یا مقامی تاریخ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لٹریچر کے اوپر، آرٹ کے اوپر یا شاعری کے اوپر جو پہلی بحث ہے وہ ہمیں یونان میں ملتی ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہومر کی جو پہلی کی جو 2 کتابیں اوڈیسی اور ایلیٹ، یہ شاعری ہے. اور اس شاعری کے اوپر یہی وہ شاعری ہے جس نے یونانیوں کی میتھولوجی کریٹ کی اور اس کو ایک باقاعدہ آرگنائز کیا. اب اسی کے اوپر سقراط کا اعتراض تھا. اس کا جو اعتراض وہ شاعری پر نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو میتھولوجی دی گئی تھی، جو گاڈز تھے، اس نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے گاڈز ہیں، میں ان کو نہیں مانتا. تو گویا وہ ایک کمتر سطح کی جو میتھیکل عمومیت تھی وہ اس کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ ہے اور ہمارے خداؤں پر اعتراض کرتا ہے. لیکن سقراط کا جو شاگرد ہے افلاطون، وہ اس کو کسی اور طریقے سے زیادہ سیریس لے رہا تھا. مثلا اس نے جب ریپبلک لکھی تو اس میں اپنی جو یوٹوپین جو اسٹیٹ بنائی، اس میں اس نے، چونکہ وہ خود بھی شاعر تھا تو اس نے وہ شاعرانہ عمل کو اور اس کی سائیکالوجی کو سمجھتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پورا اس نے ایک نقشہ بنایا. دلچسپ کتاب ہے ریپبلک، ضرور پڑھیے. تو اس میں اس نے یہ کہا کہ اس میں جب شاعر داخل ہوں تو آپ اس کے دروازے کھول دیں میری اسٹیٹ کے، اور ان کے گلے میں ہار پہنائیں اور ان کو ویلکم کہیں، عزت دیں، تکریم دیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو واپس بھیج کے دروازے بند کر لیں. کیوں کہ یہ لوگ جذبے پہ کھڑے ہیں اور یہ اپنے جذبے کی بنیاد پر ناقابل اعتبار ہے، یہ فلسافیکلی کانسٹنٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن پھر اس نے ایک جملہ بولا آگے جا کے کہ صرف وہ لوگ جو اتنی عمر گزار چکے ہوں اور اس طرح کی شاعری کرتے ہوں، صرف انہی کو اجازت ہوگی اندر آنے کی. پھر اس نے بتایا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، پھر اس نے بتایا شعر کیسے کہا جاتا ہے، اس میں وہ بتاتا ہے. اور یہاں پر بھی وہ بالکل میٹافزیکل ہو جاتا ہے کہ شاعر اس وقت ہوتا ہے جب میوز کی دیوی اس پر مہربان ہوتی ہے، اس کے حواس بالکل کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن پر اور اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں رہتا. اور پھر جو اپنے منہ سے جو آوازیں نکالتا ہے، جو الفاظ نکالتا ہے، وہ شاعری ہوتا ہے. گویا کوئی اور قوت ہے جو اس کے منہ سے بول رہی ہوتی ہے اور وہ شاعری ہوتی ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یونان کا سب سے دانا آدمی افلاطون. اب اس نے کہہ دیا کہ شاعروں کو سماج سے نکال دیا جائے، یہ کمتر ہیں، ناقابل اعتبار ہیں. یہ بہت بڑا الزام تھا شاعری کی ایک بڑی روایت پر، تاریخ کے اوپر. گویا شاعری کا جواز جو ہے ایک بڑا فلسفی ختم کر رہا تھا، اس کے رول کے اوپر ایک بڑا کویسچن دے رہا تھا. تو اس کے شاگرد نے اس کا پھر جواب دیا پوئٹکس میں، اور اس نے بتایا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری کا کردار کیا ہے، اس کا رول کیا ہے. مثلا ایک تو اس نے کہہ دیا کہ شاعری اخلاق کی اصلاح کرتی ہے. اب ہمارے ہاں جو اردو میں لفظ اخلاق بولا جاتا ہے وہ بڑا محدود ہے. مثلا جب کوئی ہمیں بڑے ادب سے ملتا ہے، مسکرا لیتا ہے، لفظ اچھے بول لیتا ہے اور تھوڑا سا باڈی لینگویج اس کی اچھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑے اخلاق والا ہے. لیکن اخلاق، فلسفی کے اندر اخلاق سے مراد ہے کہ انسان کا ہر کنڈکٹ جو ہے، ہر عمل جو ہے وہ اخلاق ہے. جو انسان کرتا ہے وہ اخلاق ہے.
تو گویا وہاں پر اس کا معنی وسیع ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کی اصلاح کرتا ہے تو گویا وہ پورا انسانی جو تعمیر ہے، انسانی پرسنالٹی ہے، وہ اس کی تعمیر نو کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے. ایک تو جواب افلاطون کو ارسطو نے یہ دیا، اور دوسرا اس نے اس کا رول بتایا کیتھارسس کی صورت میں. اس نے کہا کہ جب آپ شاعری سنتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جو شاعری ہے وہ ڈراموں کی صورت میں ہوتی تھی اور ڈرامے ایکٹ ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ شاعری جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل غم سے بھر آتا ہے، ہم مغموم ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے یہ ہمارے اندر ایک خاص طرح کا پیتھوس پیدا کرتا ہے، اور وہ جو اضافی جذبات ہوتے ہیں جو ہماری شخصیت کے توازن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ کیتھارسس ہو جاتا ہے اور ہم نارملائز ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ہے بڑا رول شاعری کا. تو گویا اس نے اپنی شاعری کے اوپر جو ایک بڑا وار ہوا تھا افلاطون کی طرف سے، ارسطو نے اس کو ڈیفینس کیا اس کا، اور اس کا جواز پیش کیا. اب اس کے بعد سے لے کر آج تک، یعنی کم از کم 300 350 سال قبل مسیح سے آج تک 2500-3000 سال کے دوران جو بھی شاعری پر بحث ہوئی ہے وہ دراصل ان دونوں فلسفیوں کے جو آپس میں جو ڈائیلاگ ہیں، اس کی یا تشریح ہے، اس کی یا ایکسٹینشن ہے، یا اس کا جواب ہے، یا اس پر سوال ہے. آئی مین مسلسل اسی کے اوپر ہم شاعری کا یا ادب کا جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد گویا افلاطون نے بھی شاعری کا سماجی جواز نکالا، اور ارسطو نے بھی اس کا سماجی جواز نکالا کہ یہ سماج کو بہتر کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے. ارسطو کے بعد دو لوگ پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہے لونجینس اور ایک کا نام ہے ہورس. یہ دونوں جو ہیں بعد میں ڈسکور ہوئے، بعد میں رنیساں کے بعد. لیکن ان دونوں نے شاعری کے آرٹ کو ڈیفینڈ کیا کہ شاعری کے اندر اصل چیز تاثیر ہے، اور تاثیر حسن سے پیدا ہوتی ہے. جو بیوٹی آف دا پوئٹری ہے، جو بیوٹی آف دا ورڈز ہے، یا بیوٹی آف دا سینٹینسز ہے، وہ اصل چیز ہے. اس کے اصول، وہ اگر اس کے اندر ایک خاص طرح کی بیوٹی موجود ہے تو وہ پڑھنے والے کو افیکٹ کرے گی، اس کے دل پر، اس کی شخصیت پر. تو گویا یہاں پر ایک آرٹ فار دا سوسائٹی کے پیرالل ایک رویہ پیدا ہوا، آرٹ فار دا سیک آف آرٹ، ادب کا رویہ جو ہے یہ کہ آرٹ ہی اہم ہے، آرٹ کا فن اہم ہے. وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ سماج کے لیے اس کا رول اہم ہے. لیکن یہ جو میڈیول ایجز ہیں جن کو ہم ہمارے یورپ کے مفکرین ڈارک ایجز کہتے ہیں، ٹھیک ادھر تو ہندوستان کے اندر اور پرشیا کے اندر صورتحال، یا اور بغداد وغیرہ اور سمرقند، بخارا، یہ جو مسلم سینٹرز تھے میڈیول ایجز میں، یہاں صورتحال کچھ اور تھی. یہاں شاعری پروان چڑھ رہی تھی، لکھا جا رہا تھا اس کے اوپر، اور وہ ان سوسائٹیز کا بھی حصہ تھی. اور وہ جو ہے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر 4 ایلیمنٹ تھے. نمبر 1، شاعر دربار سے جڑا ہوا تھا اور دربار شاعری کو پروموٹ کر رہا تھا. نمبر 2، شاعری خانقاہ سے جڑی ہوئی تھی اور صوفی یہ بات کر رہا تھا. تیسری چیز، لوک ادب کی روایت تھی. تو گویا یہ 3 جو سورسز تھے شاعری کے، جو کنٹرول ہو رہے تھے، یا جو ترجمانی کر رہے تھے. اور اس میں بھی اخلاق کا پہلو عام تھا. وہ اس کے اوپر ہمارے ہاں لکھا نہیں گیا، لیکن شاعری کے اندر جو وہ سمجھ رہے تھے، یا کسی نہ کسی بٹوین دا لائن جو ہم تک بات پہنچ رہی تھی،
کہ یا شاعری کو پیغام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے صوفی کر رہے تھے، یا شاعری کو حسن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے کلاسیسزم میں ہوا، یا شاعری کو اخلاق کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا جیسا کہ عمومی تصور تھا۔ تیسری چیز اہم تھی جو حسن کے ساتھ ہے کہ یہ آرٹ اور بیوٹی، تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے پلیئر۔ تو شاعری کے اندر جو پلیئر کا پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پلیئر جو ہے وہ خود انسانی خوبصورتی کا ایک رد عمل ہے، اور پلیئر جو ہے وہ ہی، اگر انسان پلیئر کریٹ کر رہا ہے اور پلیئر کو انجوائے کر رہا ہے تو اس کا مطلب سوسائٹی نارمل ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو یہ سوسائٹی جو ہے کسی انتہا پسندی کا شکار ہے، کسی جبر کا شکار ہے، کسی طالبانائزیشن کا شکار ہے، کوئی معاملہ ہے۔ تو اس لیے بھی اس کے اندر جو ہے تاثیر، حسن اور جو پلیئر ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یورپ کے اندر جب ڈارک ایجز چل رہی تھی تو وہاں دو طرح کے نقطہ نظر موجود تھے۔ نمبر ایک، ان کا یہ خیال تھا کہ شاعری جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور شاعر جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر جو ایک مبالغہ موجود ہوتا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس کو سمجھ رہے ہوں، دوسرا وہ چونکہ ان سین چیزوں کو کریٹ کر لیتا ہے، وہ اگر نیلے رنگ کا پھول نہیں ہوتا تو وہ کریٹ کر لیتا ہے، اور صحرا کے اندر اگر جزیرہ نہیں ہے تو وہ بنا لیتا ہے، تو گویا ایک پیرلل ریالٹی وہ کریٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو پوپ یا کلیسا جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے بت پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ کفر کی طرف شاعری لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک مذہبی نقطہ نظر موجود تھا، لہٰذا اگر شاعری کرنی ہے تو وہ شاعری کی جائے گی جس کی کلیسا یا پوپ اجازت دیتا ہے اور وہ مذہبی ہوگی۔ ایک تو یہ نقطہ نظر تھا۔ دوسرا یہ نقطہ نظر تھا کہ شاعری ایک مقدس چیز ہے، یہ دینیات ہے، یہ اخلاق کی اصلاح کرتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ علم دیتی ہے۔ یہ دونوں نقطہ نظر موجود تھے، لیکن میڈیول ایجز میں جیسے جیسے پوپ کی اور کلیسا کی جو جبریت ہے وہ بڑھتی چلی گئی تو جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ دانتے جو ہے یہ پہلا آدمی ہے 14th سینچری کے اندر جس نے شاعری اس دور میں لکھی اور شاعری کی اہمیت کو تسلیم کروایا۔ یہ بالکل رینیساں کی بالکل یعنی کہہ لیں کہ ابتدائی گھڑیاں تھیں جب یہ بات ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جب سرمایہ داری آئی یورپ کے اندر اور سرمایہ داری کے ساتھ بادشاہت ختم ہوئی اور مذہب ختم ہوا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے ساتھ انلائٹنمنٹ لے کے آئی، تو اس نے دو چیزوں پر ضرب لگائی۔ نمبر ایک، اس نے ضرب لگائی مذہب کے اوپر، اس کو فارغ کیا، اور دوسری ضرب اس نے لگائی بادشاہ کے اوپر، کیونکہ فیوڈلزم ختم ہوا تو بادشاہ بھی ختم ہوا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ڈیموکریسی آئی، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ عام لوگ، تو عام لوگوں کے نتیجے میں جو شاعر ہے، شاعری کا جو عمومی رویہ تھا وہ غالب آ گیا، دربار کی شاعری جو ہے وہ کم ہو گئی۔ تو اس سے شاعری کا جواز ایک نئی بحث کے اندر چلا گیا کہ مثلا اٹلی کے اندر ایک موومنٹ چلی رینیساں کے اندر کہ شاعری کو دینیات سے، مذہب سے الگ کر دیا جائے۔ اس کا ریاکشن ہوا، کتابیں لکھی گئیں اس کے خلاف کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سر فلپ سڈنی نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی اور اپولوجی فار دا پوئٹری کے نام سے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ شاعری جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے،
انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کی اصلاح کرتی ہے. یہ ایک شاعر کا کام اور عالم دین کا کام یہ مختلف ہے, یہ مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مولوی جو ہے کو ہم شاعری کا کام دے دیں اور وہ شاعری کے اوپر کرٹیسزم کرے یا اس کے معیار کو طے کرے. مولوی مولوی رہنا چاہیے, عالم دین رہنا چاہیے, اور شاعر کو شاعر رہنا چاہیے. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ اصلاح کرتی ہے اور ساتھ یہ کائنات میں اضافہ کرتی ہے. جو کائنات میں نہیں ہوتا یہ وہ کریٹ کرتا ہے شاعر جو ہے. تو یہ فلپ سڈنی جو ہے یوں کہہ لیں کہ اس نے شاعری کا جواز اس دور میں پہلی دفعہ دیا. اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور 17ویں سے 19ویں صدی تک مختلف لوگ شاعری کے جواز کے لیے لکھتے رہے. بڑے بڑے لوگ, اسپینسر ہے, ڈرائیڈن ہے, جانسن ہے, پوپ ہے, ان لوگوں نے لکھا. حتیٰ کہ جب انقلاب فرانس آیا تو اس میں رومانٹسزم کی موومنٹ ابھری تو وہاں پر بھی شیلے کو ان ڈیفینس آف پوئٹری لکھنا پڑا اور اس کو بتانا پڑا کہ شاعری کیوں ضروری ہے. اور پھر سائنس کا جب دور آیا اس کے بعد زیادہ غالب آ گیا تو اس میں ایک تو سانت بیو وغیرہ نے اس کے اوپر بات کی, لیکن اس میں جو بڑا آدمی جس نے شاعری کے حوالے سے اس کو زیادہ بڑا جواز فراہم کیا ایک کیپٹلزم کے دور میں اور ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں, وہ میتھیو آرنلڈ ہے. اس نے کہا کہ شاعری جو ہے یہ تنقید حیات ہے, یہ زندگی پر پھیلی ہوئی ہے, اور شاعری جو ہے یہ آج کے دور میں فلسفے اور مذہب کا متبادل ہے. اگر آپ شاعری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ گویا مذہب اور فلسفی کے متوازی ایک کائنات جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا گویا اس نے شاعری کا جو سکوپ ہے اس کو بہت بڑا کر دیا. پھر اس نے ایک اور بات کی کلچر کے ضمن میں, اس کی جو ڈیبیٹ ہے, اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں جو ایک نودولتیہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے, ظاہر ہے صنعت کے اس میں شہروں کی طرف لوگ آ رہے تھے اور وہاں پر ایک نیا نوبیلٹی کے مقابلے میں جو بورژوا پیدا ہو رہا تھا, اس طرف اس کا اشارہ تھا. تو یہ جو نودولتیہ طبقہ ہے یہ اس کے اندر احساس جمال نہیں ہے, اس کے اندر ایک خاص طرح کا پینڈو پن ہے اور یہ آرٹ کی ہائر فارم کو سمجھ نہیں سکتا ہے, اور اس لیے اس کی تربیت ضروری ہے. یہ کلچر کو خراب کرتا ہے. اچھا, سیم آپ اس مسئلے کو ہمارے یہاں پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ ریفائنمنٹ جو خاص انٹلیکٹ اور سویلائزیشنل رویوں کے ذریعے سے نسل در نسل پیدا ہوتی ہے, بعد میں یہ شہروں کی طرف جو ایک خاص رجحان ہے دیہی اور نیم دیہی, وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. چاہے وہ فیض آباد پر دھرنے کی صورت میں کر رہا ہو, چاہے وہ کسی اور طریقے سے کنٹرول کر رہا ہو چیزوں کو, لیکن وہ آپ کی خاص طرح کی جو ایک سویلائزیشنل ایک ایوولوشن ہوتا ہے اس کو بالکل بگاڑ دیتا ہے. ایک سوسائٹی خاص سطح پر جاتی ہے اور ایک انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اس کی اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, حکومتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کو برباد کر دیتی ہیں, چیزیں پھر زیرو پہ جاتی ہیں, پھر ایسے. تو یہ رویہ اس دور میں وہاں پر بھی تھا اور اس کی طرف اس نے خاص اشارہ کیا. اس نے کہا کہ شاعری کا اخلاق اور روح پر اثر ہوتا ہے. اس کے بعد دو بندے اہم ہیں جنہوں نے شاعری کے حوالے سے بات کی کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اور ایک کارل مارکس ہے اور ایک فرائڈ ہے. کارل مارکس نے چونکہ وہ پڑھتا بھی تھا اور ریویو بھی کرتا تھا اپنے دور کا جو لٹریچر تھا, تو اس نے کہا کہ جو قوتیں طبقات پیدا کرتی ہیں وہی قوتیں شاعری بھی پیدا کرتی ہیں, اور اگر آپ شاعری کی تفہیم چاہتے ہیں تو آپ کو ان قوتوں کا مطالعہ اور تجزیہ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ.
دوسری بات اس نے جو بہت اہم ہے وہ یہ کہا کہ آرٹ کا جو ایوولوشن ہے اور اس کے جو مختلف فیزز ہیں وہ، اور سوسائٹی کا جو ایوولوشن ہے اور اس کے جو فیزز ہیں، یہ مختلف ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی ترقی نہ کر رہی ہو لیکن آرٹ ترقی کر رہا ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد فرائڈ ہے، تو فرائڈ نے بھی شاعری کو یا ادب کو تفہیم کے ساتھ جوڑا اور کتھارسس کے ساتھ جوڑا. اس نے کہا کہ ادیب کیا ہوتا ہے. ایک تو اس نے کہا کہ ادیب جو ہے بہرحال کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے، جس کو کمپلیکیشنز وہ کہتا ہے، اور یہ اپنی جو ناکام خواہشیں اور امیدیں اور تمنائیں ہیں ان کو وہ خواب کی صورت دے کر ایک خاص ارتقاء میں لے کے آتا ہے اور اسے ایک ان جذبوں کو ایک برتر شکل دے کے ایک آرٹ بنا دیتا ہے. اور وہ آرٹ جو ہے اس کی بھی تسکین کرتا ہے. اسے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اس کا اپنا علاج بھی ہے ادیب کا، اور یہ قاری کی بھی تسکین کرتا ہے. تو گویا یہ رول اس نے ان دونوں کا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد آئیے ریچرڈز ہے جس نے کہا ہے کہ بے شک سائنس سب کچھ دے سکتی ہے لیکن جو چیز شاعری دے سکتی ہے وہ سائنس نہیں دے سکتی. دیر از سم تھنگ مسنگ ان سائنٹیفک پروگریس اینڈ ایوولوشن جو کہ شاعری ہمیں دے سکتی ہے. اچھا، اب یہ جو سرمایہ دارانہ اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس نے پورے گلوب کو، انسانی رویوں کو، انسانی سائیکالوجی کو اپنی لپیٹ میں لیا. نمبر ایک وہ تو کمرشلزم ہے کہ اب ہر چیز بک سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے. اور دوسری چیز کنزیومرزم ہے، وہی خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے. آپ مٹی پیک کر کے بھی بیچ سکتے ہیں، آپ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کیپٹلزم کی ایک خاص یعنی کہہ لیں کہ دین ہے. اب اس میں جو کویسچن پیدا ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آخر شاعری کا فائدہ کیا ہے. کیونکہ جب ہر چیز پروفٹ کے ساتھ جڑے گی اور فائدے کے ساتھ جڑے گی اور فوری فائدے کے ساتھ جڑے گی تو یہ کویسچن آئے گا شاعری کا اور افادے کا. مثلا یہ سر درد ہو رہا ہے، ہم ایک پیراسیٹامول کھاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. فریج ہے، کچھ چیز ٹھنڈی کرتے ہیں، ہم اندر رکھتے ہیں، برف جم جاتی ہے، ہم نکال کے تو پانی میں ڈال کے یوز کر لیتے ہیں. شاعری کا کیا فائدہ ہے؟ اب یہ خالصتاً میٹیریلسٹک کویسچن تھا جو ہمارے اس دور میں پچھلے 200-250 سال میں ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کیا آخر؟ تو یہاں سے پھر اور نئی بحثیں شروع ہوئیں. یہ بحثیں یورپ میں بھی شروع ہوئی اور ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے شروع ہوئی. مثلاً سر سید ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور پہ انڈیا کے اندر پہلا ماڈرن مائنڈ ہے، ماڈرن پرسنالٹی ہے، ماڈرنسٹ اسکالر ہے. اس نے دو کام کیے. اس نے ایک تو یہ کہا کہ یہ کلاسیسزم جو ہے اس سے رشتہ ختم. یہ کلاسیسزم کی جو موومنٹ چل رہی تھی، جو ولی سے لے کر میر درد، میر اور بہادر شاہ ظفر تک، جو 700 سال کی جو موومنٹ تھی، اس نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، ہم نیا ادب کریٹ کریں گے. تو گویا جو کلاسیسزم کے اندر جو پلیئر اور استھیٹکس جو بنیادیں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے رد کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ شاعری کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور وہ انڈیویجول نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کلاسیسزم میں ساری شاعری انڈیویجول ہوتی ہے. ایک شاعر ہے وہ اپنے مسئلے پہ بیان کرتا ہے اور اپنے اس مسئلوں کے اندر اس کو یونیورسلٹی میں لے جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ قومی مسئلے بیان کریں اور مقصدیت کے ساتھ کھڑے ہوں. لہٰذا انہوں نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ان کے بعد اور ان کے ساتھیوں نے ان پیرامیٹرز کے اوپر شاعری کو چلایا. گویا ان کے ہاں جو جواز تھا شاعری کا وہ یہ تھا کہ شاعری کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں یوز ہونا چاہیے. لہٰذا
قوم کو جگانے کے لیے، قوم کو آگے بڑھنے کے لیے، قوم کو جو ہے ایک رول پلے کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کو یوز کیا. چاہے وہ مولانا حالی کی نظمیں ہوں، چاہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہوں، وہ سب اصلاح کار تھے، ریفارمسٹ تھے. تو پوئٹری فار ریفارمیشن کا جو دور ہے یہ ہمارے ہاں سب سے پہلے آیا. اور اسی کے بعد ہی ایک رومانٹسزم کا چھوٹا سا دور آتا ہے جس پہ اقبال آتا ہے، اور اقبال پھر سوسائٹی کے ساتھ شاعری کو جوڑ دیتا ہے. یعنی وہ شاعری کے اندر آئیڈیالوجی لے کے آتا ہے، پولیٹکس لے کے آتا ہے، وہ اس کے اندر جو ماڈرن ویسٹرن جو تھاٹ ہے وہ لے کے آتا ہے، اور علم کلام لے کے آتا ہے، اور شاعری کو ایک بالکل نئی شکل دے دیتا ہے. لیکن وہ اس کو بہرحال ایک سوشل میسج کے طور پر اور سوشل چینج کے طور پر یوز کرتا ہے. یہ شاعری کا جواز ہے جو 20th سینچری کے فرسٹ ہاف میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور اسی کی اگلی شکل جب پروگریسو رائٹرز موومنٹ سامنے آتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور کویسچن سامنے آتے ہیں کہ ادب اور ریاست میں کیا تعلق ہے، ادب اور سیاست میں کیا تعلق ہے، ادب اور پروپیگنڈا میں کیا تعلق ہے، ادب اور طبقے میں کیا تعلق ہے، ادب اور اکانومی میں کیا تعلق ہے. تو یہ ساری بحثیں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جواز بن جاتی ہیں نئی شاعری کا. گویا یورپ کے اندر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے راؤنڈ اباؤٹ پہ جو شاعری کا جواز ہے وہ سارے کا سارا اکنامکس کے ساتھ بھی جوڑا گیا، کلاسز کے ساتھ بھی جوڑا گیا، کلچر کے ساتھ بھی جوڑا گیا، اسٹیٹ کے ساتھ بھی جوڑا گیا. اب اسٹیٹ اس کو مختلف طریقوں سے یوز کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ اپنے پیٹریوٹزم کو جب کریٹ اس نے کرنا ہو، بڑھانا ہو، تو وہ شاعروں سے نغمے لکھواتی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے، جیبے جیبے پاکستان، وہ کرتی ہے. اور وہ شاعر بھی وہاں پر اپنے خاص مبالغے کے ساتھ ایک ایسا رول پلے کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹریوٹزم کا ٹول اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. کہ جب بھی پیٹریوٹزم پیدا کرنا ہو، جذبہ جوش پیدا کرنا ہو، تو آپ کو ایک بڑی ڈرم بیٹ کے ساتھ ایک ملی نغمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. یا اس سے اور بڑھنا ہو تو پھر کلام اقبال آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہی چیز مذہبی سطح پر بھی ہوتی ہے کہ نعت، قوالیاں، یہ جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یا سلیبس کے اندر ان کر دیا جاتا ہے. تو گویا یہ خود پروپیگنڈے کے طور پہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ماؤ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہر ادب پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن ہر پروپیگنڈا ادب نہیں ہوتا. یہ بڑا اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد دو بحثیں اور چلیں جہاں پر ادب اور پیٹریوٹزم اور ادب اور مذہب کی بحث چلی. تو وہاں پر پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کی باقاعدہ یہاں پر موومنٹ چلائی گئی، اور وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا یہ مارکسزم کی جو موومنٹ تھی جو انجمن ترقی پسند مصنفین کی صورت میں تھی، اور جہاں پر کہ اسلامی ادب بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور پاکستانی ادب بھی کوئی چیز ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں دو باتوں کی طرف اور اشارہ کروں گا. نمبر ایک، ادب اور ماڈرنزم. ہمارے ہاں جو ماڈرنزم آیا ہے وہ کنٹرول تھا اور کلونیل تھا، اور یورپ کے اندر جو ماڈرنزم آیا ہے وہ آزاد تھا اور یوں کہہ لیں کہ اس کا اپنا ایک ایولیوشن تھا. ہمارے ہاں وہ اس کو یہاں پر کریٹ کیا گیا، پہلے قبضہ کیا گیا، پھر اسٹیٹ بنائی گئی، اور اسٹیٹ کے ذریعے سے پھر یہاں پر ماڈرنزم تھرو دا سلیبس، تھرو دا میڈیا، تھرو دا لٹریچر وہ کریٹ کیا گیا یہاں پہ. اب یورپ میں جو ماڈرنزم ہے اس میں یہ ہوا کہ مارکسزم اس کا حصہ بنا. اگر میں ماڈرنزم کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کروں آپ کو کہ
رینیساں کے اندر جو انلائٹنمنٹ آئی اس نے دو چیزیں کی. نمبر ایک, مذہب کو فارغ کیا, لیکن اس کی جگہ وہ ہیومنزم لے کے آیا. ہیومنزم کسی رنگ, نسل, مذہب, فرقے, عقیدے سے ماورا ایک چیز ہے. آل دا ہیومنس, یہ ہیومنزم ہے. دوسری چیز وہ لے کے آیا ریشنلزم, جس سے پھر سائنس آگے بڑھی. تو گویا ریشنلزم اور ہیومنزم کے کمبینیشن سے جو ہے یہ رینیساں اور آگے بڑھی, جو کہ ماڈرنزم کہلایا. اب وہ جو سائنس ہے اس نے مذہب کو تو فارغ کر دیا, تو پھر وہ رہنمائی کس سے لے گی؟ وہ جو اسپیس بنی ہے اب وہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس اسپیس میں انہوں نے فرائڈ کو رکھا, نیوٹن کو رکھا, آئنسٹائن کو رکھا, انہوں نے مارکس کو رکھا, اس طرح کے بڑے فلسفی اور فلاسفرز کے جو تھاٹس ہیں انہیں کی رہنمائی میں وہ پھر آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ماڈرنزم آیا وہ چونکہ ہماری اپنی دین تو نہیں تھی, یہاں ہمارے یہاں فلسفی کی روایت تھی, ہمارے ہاں تو تصوف کی روایت تھی زیادہ سے زیادہ, تو لہٰذا ہمارے ہاں جو ماڈرنزم آیا وہ کلونیل تھا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر یہاں کے جو انڈیجنس صورتحال ہے اس کو وہاں سے کاٹ کے ان کی ذہن کا ایک خاص بیہیویئر بنایا جائے تاکہ ہمارے ایکسپلوٹیشن کے کام آ سکے. تو یہاں کا جو یہاں کا جو ماڈرنزم ہے وہ یہ انگریز نے ہمیں دیا. اچھا, اس ماڈرنزم کے نتیجے میں کہ وہاں پر وہ مارکسزم کا حصہ ہے, یہاں پر گورے کو یہ مارکسزم وارا نہیں کھاتا تھا, لہذا اس نے مارکسزم کے بغیر ماڈرنزم یہاں پر رواج دیا, اور جو مارکسسٹ تھے ان کے اوپر کڑی نظر رکھی, ان کو جیلوں میں بند کیا, ان کے اوپر پابندیاں لگائی. تو گویا یہاں کا جو ماڈرنزم ہے وہ کتنا عجیب ہے, آپ اس سے اندازہ لگا دیجیے. حتیٰ کہ یہ سجاد ظہیر جب اس نے پروگریسو رائٹرز کانفرنس بنائی اور انگلینڈ سے پہلی دفعہ یہاں پہ آیا, بامبے اترا, تو اس کے ہاتھ سے وہ والٹر اسکاٹ وغیرہ کی بھی کتابیں ان سے لے لی گئیں, چھین لی گئی, کہ کہیں اس کے اندر بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو. اچھا, اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ دو لیئرز بنی, ایک مارکسزم کی لیئر بنی اور ایک لبرلزم کی لیئر بنی. لبرلزم کی لیئر وہ ہے جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے کلونیلزم کے ذریعے سے, لہٰذا یہ ایک رائٹ ونگ بن گیا, اور مارکسزم اس کے خلاف کھڑا ہے, یہ لیفٹ ونگ بن گیا. ہوا یہ پاکستان بننے کے بعد جب یہاں پر ایوب خان نے حکومت سنبھالی تو اس نے یہاں پر ماڈرنزم کو رواج دیا باقاعدہ طور پر, لیکن مارکسزم پر اس نے سینٹ اور سیٹو معاہدوں کے تحت پابندی لگائی اور پنڈی سازش کیس کے تحت فیض وغیرہ کو بھی جیل میں بھیجا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کی جو غیر مارکسی جدیدیت تھی وہ آگے آ کر ضیاء الحق کے دور میں وہ غیر جدیدیت اسلامائزیشن میں ڈل گئی, یعنی وہ اسلام دے رہا ہے جس میں ماڈرنزم ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جب پوسٹ ماڈرنزم 90s کے بعد یہاں پر اس نے اپنی جگہ بنانی شروع کی, تو گویا یہ ایک ایسی جائنٹ لیپ تھی جس نے نہ ماڈرنزم پورا دیکھا تھا اور نہ مارکسزم پورا دیکھا تھا, اور وہ سیدھا انہوں نے لینڈ کیا پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر, اور وہ پوسٹ ماڈرنزم آج ہمارے سلیبس کا حصہ ہے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر. لہٰذا ہم ماڈرن ہوئے بغیر پوسٹ ماڈرنزم کی طرف چلے گئے, اور جبکہ ہمارا جو معاشرہ تھا وہ کس طرح کی انتہا پسندی سے گزر رہا تھا اور کیا کر رہا تھا. تو ایسی صورت میں جو پوسٹ ماڈرنزم ٹیکسٹ اور لینگویج کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو بحثوں کا حصہ بنا, اور اس میں پھر اس نے ڈیتھ آف آتھر کی بات بھی کی, اور پھر یہ بات بھی کی کہ کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے وہ ملٹی میننگز رکھتا ہے,
تو جب مصنف کی بھی موت ہو جائے اور میننگ بھی اسٹیٹک نہ رہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سوسائٹی جو ہے وہ جس طرح کا شکار ہو جائے گی وہ ہمارے یہاں سارے کا سارا ہوا. تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ نہ شاعری کی ذمہ داری لیتا ہے, نہ وہ سوسائٹی کی ذمہ داری لیتا ہے, نہ وہ میننگ کی ذمہ داری لیتا ہے, نہ وہ آتھر کی ذمہ داری لیتا ہے. لہذا آج کے دور میں جو شاعری کا جواز ہے وہ یہ کیاس ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ساری چیزیں. اس پہ کویشچن کوئی کرنا چاہیں تو کائنڈلی کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیکچر سے جو میری ادنا سمجھ میں ایک بات آئی وہ یہ کہ ادب میں شاعری کو ایک پرائمری حیثیت حاصل ہے یا اس کو ایک برتری حاصل ہے نثر کے اوپر. جی رہی ہے جی. اور اگر میں آرٹ کو دیکھوں تو آرٹ میں بھی آپ نے قدیم زمانے کی مثالیں دیں کہ آرٹ میں بھی شاعری کو جو ہے وہ ترانے گاتے تھے یا وہ ڈرمز بجاتے تھے. لیکن اگر میں دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی اس میں کی حیثیت سے آرٹ کو ان جنرل, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ویژول آرٹس ہے اسپیسیفکلی جو پینٹنگ ہے اس نے ڈومینیٹ کیا ہے آرٹ کو تھرو آؤٹ دی ہسٹری. فار ایگزامپل آپ نے لوہے کے زمانے کی بات کی, تو اگر میں پتھر کے زمانے کی بات کروں تو میں پینٹنگز دیکھتا ہوں غاروں پہ. اسی طرح اگر میں یورپی ادب میں یا آرٹ میں ان جنرل کوئی بھی ادب کی تحریک دیکھوں تو وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ایک ویژول آرٹ کی موومنٹ سے. سمبلزم ویژول آرٹ سے اسٹارٹ ہوئی, شاعری میں آئی. اس کے بعد میجیکل ریئلزم اس سے اسٹارٹ ہوئی, شاعری یا نثر میں آئی. ایکسپریشنزم, بے تحاشا امیجزم, ماڈرنزم حالانکہ پری ریفلیکٹ بردرہڈ سے اسٹارٹ ہوئی جو ایک ویژول آرٹ کی تحریک تھی, اور وہ پھر ماڈرنزم ایستھیٹسزم میں تبدیل ہوئی, ایستھیٹسزم جو ہے وہ ماڈرنزم میں تبدیل ہوا. تو کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ میں ان جنرل جو پرائمری برتری ہے وہ ویژول آرٹ کو اور پینٹنگ کو حاصل ہے, اس کے بعد اس سے سب اپنی جو ہے وہ رادر ایک انسپریشن لیتے ہیں کہ نہیں وہ شاعری کو حاصل ہے جو برتری؟ نہیں, آپ کی بات پارشلی بالکل ٹھیک اس سینس میں ہے کہ دیکھیے انسان نے ایک طویل عرصہ بغیر زبان کے گزارا ہے اور ایک طویل عرصہ بغیر تحریر کے گزارا ہے. تو جب وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں ایکسپریس تو وہ کر رہا تھا. تو آپ نے جو اجنتا ایلورا کے غاروں کی بات کی ہے وہ تو ایک خاص ہے, اجنتا ایلورا کے جو غار ہیں. تو لیکن بعد میں اس کا اظہار جو ہے وہ بدے قسم کے جو مجسمہ سازی ہے اس صورت میں بھی ہوا. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو موومنٹ ابراہیمی موومنٹ ہے جو حنیفی مذاہب کی ہے, جس میں عیسائیت, یہودیت اور اسلام شامل ہے, تو یہ تو اس کے بالکل خلاف گئی ہے. انہوں نے بت بھی توڑے ہیں اور وہ کسی پینٹنگ کو وہ برداشت نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے, اور یہ صرف اور یہ جو موومنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے فلسطین کے علاقے سے لے کر اور عرب تک, اور پھر اس کے ذریعے سے یہ ساری دنیا میں پھیلی ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ کہ ایک ثقافتی اظہار کے طور پر ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنی اپریسیشن نہیں رہی. تو پھر کس کو اپریسیشن رہی ہے؟ وہ پھر شاعری کو کسی نہ کسی انداز میں وہ رہی ہے. وہ پھر میں نے صحائف کا آپ کے سامنے ذکر کیا اور دیگر جو ہے. آپ نے بہت بڑی داستان کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر کے پیش کیا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا. شکریہ. اور بعض باتیں سمجھ میں آئیں اور آئندہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں, اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کی اس تقریر کب ہوگی یا لیکچر کب ہوگا؟ یہ ہمارے نیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آرگنائزر ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ مجھے موقع مل جاتا ہے کیونکہ کافی شیڈول یہاں پر ٹائٹ ہے. تو وہ پھر نیکسٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ نیئر صاحب لگا دیتے ہیں, یہ دی بلیک ہول کے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے, تو وہاں سے معلومات آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ کالج کے اور اسکول کے بچوں کو 8ویں 10ویں کلاس کے بچوں کو بھی وہی میسج پہنچائے جائیں کہ آئیے تھوڑی سی یہ بات سنیے تاکہ ان کے سمجھ میں بھی آئے کہ ادب کی ضرورت کیوں ہے, کیا ہے, کیسے, کیا تعریف ہے. کیونکہ آج کل اردو زیادہ تر بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ میرے ذہن میں بھی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ہے, اور پھر یہ کہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. مثلا یہاں اس وقت جو حاضرین ہیں ان کی جو تعداد ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ سوسائٹی میں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے.
تو ہماری سوسائٹی میں یہی پرسنٹیج ہے جن کے لیے یہ ایشو اہم ہے، اور اس سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے یا سو رہے ہوں گے یا ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. تو سو ہی رہے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، 1 سے 2، 2 سے 4، جی. میں اپنے دوستوں اور دوسرے احبابوں کو بھی انشاءاللہ اس میں شرکت کی دعوت دی. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ چیزوں کے بارے میں میرے اپنے خیالات ہیں، پتہ نہیں کتنے صحیح ہیں غلط ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے. میں 3-4 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ مذہب اور شاعری کا تعلق یا آرٹس کی دوسری شکلوں کا تعلق، تو میرے خیال میں مذہب کی بجائے اگر ہم کہیں اسپریچویلٹی، کہ اصل میں ہمارا جو اسپریچول سیٹسفیکشن کیسے ہوتی ہے، مذہب اور اسپریچویلٹی میں بہت فرق ہے. مذہب میں تو آپ ورشپ جو بھی کریں، ورشپ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی آپ سے اسپریچویلٹی کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. کوئی شاعر ہے، کوئی میوزیشین ہے، کوئی سنگر ہے، مجسمہ ساز ہے، وہ سارے کی جو اسپریچول سیٹسفیکشن ہے وہ اس کی کریشن سے ہے، اس کی تخلیق سے ہے. تو مذہب کی بجائے اگر ہم جتنی بھی یہ آرٹ میں تخلیق ہے اس کو اپنی اسپریچویلٹی سے اگر ریلیٹ کریں تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوئٹری کی بات کی، اور اس کے ساتھ ہی پوئٹری کے ساتھ اگر ہم پورے لٹریچر کی بات کریں، ادب کی، جس میں فکشن بھی ہے اور ناول بھی ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو اس کا گہرا تعلق تاریخ سے ہے. ہم جتنی بھی قدیم تاریخ کے بارے میں اگر جانتے ہیں، چاہے وہ میتھالوجی ہے یا صحیح ریئل ہے، تو وہ بیشتر چیزیں ہمیں پوئٹری سے ہی ملتی ہیں. ایپکس ہیں، دوسری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تاریخ، دوسرا یہ کہ معاشروں کی تاریخ. ادب جو ہے، ادب ہی سے ہمیں معاشروں کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے. کوئی ایک ناول چاہے وہ قدیم زمانے میں لکھا گیا ہے چاہے آج لکھا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی معاشرے میں سوسائٹی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ادب کا اور تاریخ کا آپس میں بہت زیادہ میرے خیال میں گہرا تعلق ہے. تو اس میں جب آپ اپنا لیکچر دیتے ہیں، لکھا بھی ہوا ہے بزم تاریخ و ادب، تو اس میں تاریخ، ہسٹری اور لٹریچر کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت گہری ہے. اس کا اگلا حصہ آپ نے کہا یورو سنٹرک ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ بہت بدقسمتی ہے کہ انڈس ویلی یا انڈیا کا جو کچھ ہے اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. مثلا آپ نے قرآن کا ذکر کیا، بائبل کا کیا بار بار، آپ نے بھگوت گیتا کا نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارے سوچ میں چیزیں آتی نہیں ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کیا مذہب تھے، وہ کیسے تھے اور کس طرح تھے. تو اسی طرح اگر ہم کھوج لگانا چاہتے ہیں اپنا، تو ہمیں دلی سے اور یو پی سے تھوڑا ہٹ کے اگر ہم ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں تو آپ کو تمام وہ پرانی چیزیں مل جائیں گی جو آپ یورپ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں. جی. ایک اور بات جو ابھی کی پوئٹری کی بھی، اور آپ نے اور رقص کی بات کی اور میوزک کی بات کی، اور نوجوان نے پینٹنگز کی بات کی، تو آرٹ کا اہم رول جو ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے. کہ جب آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ آرٹ ہے. مثلاً جب یہ آپ نے ڈرم بیٹ کی بات کی، تو جب ڈرم بیٹ ہے تو آپ کا پاؤں خود بخود ہی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی کمیونیکیشن پاور کتنی ہے. اسی طرح پوئٹری ہے کہ جب آپ نے کہا ترانہ گاتے ہیں تو اس کی پاور کتنی ہے. پھر جو رقص ہے، ڈانس، تو آرٹ میں جو سب سے زیادہ پاورفل کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ ڈانس ہے. جہاں جھومر ہو رہی ہے، جہاں بھنگڑا ہو رہا ہے، اگر ہم نہ شرمائیں اور ہمارا جو اپنا اربن کلچر ہے اس کو تھوڑا ایک طرف رکھ دیں تو آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں بغیر دعوت کے. تو اس آرٹ کا اور لٹریچر کا زندگی سے گہرا تعلق ہے. یہ صرف شاعری یا شعروں کا وہ ذہنی جو آپ نے کہا نا کہ خلل نہیں ہے، بلکہ یہ لائف ہے.
یہ زندگی ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، اور یہ کمیونیکیشن میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اس آرٹ کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کا ہے. بالکل میں بالکل متفق ہوں. بالکل میں نے سیکھا آپ کی بات سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے ادب کا جو اسٹیج وائز اس کا مرحلہ وار جو بتایا ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ ادب جو ہے وہ مختلف طرح سے سیٹسفائڈ کرتا رہا ہے سوسائٹی کو. کبھی وہ مذہب کے حوالے سے، کبھی وہ پیغام کے حوالے سے، کبھی تصوف کے حوالے سے، اور آپ نے اس کو پوسٹ ماڈرنزم تک لاتے لاتے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ آج جو ہے کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں ہے اور یہ کیوس ہے. تو آپ کے اس جملے کو کیا یہ سمجھا جائے کہ آج جو ہے وہ ادب کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر جو ضرورت ہے یا جو آج کا لکھنے والا ہے وہ اس کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا یا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ اس جملے کی وضاحت کیجیے گا ذرا. تو صاحب وہ ایسا ہے کہ میں نے اس لینس کی بات کی جس لینس سے آرٹ کو دیکھا جا رہا ہے. آج کا جو پاپولر لینس ہے جو ہم تک تھرو سلیبس آیا ہے یا کچھ نقادوں کے تھرو آیا ہے، وہ پوسٹ ماڈرنزم کا لینس ہے. ہم اس کے ذریعے سے ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم خود تو ابھی ماڈرن بھی نہیں ہوئے ہیں. سلیبس ہمیں جو وہ پوسٹ ماڈرنزم کا پڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس آنکھ سے آپ سوسائٹی کو دیکھیں، آپ کائنات کو دیکھیے. تو لہٰذا ہم اس لینس سے کیا دیکھ سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر باہر والے انفلوئنس کے ذریعے سے شاعری کے آرٹ کے مقابلے میں آرٹ کی بہت ساری شکلیں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور شاعری کا جو آرٹ ہے وہ اس کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. آج شاعر کا جو رول ہے وہ بہت سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. یعنی یوں کہہ لیں کہ شاید ہمیں آج پھر کسی ارسطو کی یا فلپ سڈنی کی ضرورت ہے جو شاعری کے یا آرٹ کے یا لٹریچر کے جواز کا جواز دے سکے یا اس کو ڈیفینس دے سکے. کیونکہ آج اگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شاعر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرٹینر ہے اور وہ عید کے اوپر ہمیں مزاحیہ شاعر دکھانا شروع کر دیتے ہیں، مشاعرہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یا ہمیں کوئی شاعر مل جائے تو پھر ہم یہ کہ اس کی عزت دینے کی بجائے ہم اس سے آٹوگراف تو نہیں لیتے، ہم امیتابھ بچن سے، شاہ رخ سے تو آٹوگراف لے لیتے ہیں. تو یہ ایک رویہ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اور یہ رویہ کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ بالکل میتھیو آرنلڈ کے دور کی طرح کہ ہمارے ہاں جو ایک تہذیبی رویہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ انحطاط کا شکار ہوا ہے. وہ آرٹ کی وہ ویلیوز جو اب تک پچھلی 500-600 سال کی یا 4-5 ہزار کی صدیوں نے ہمارے اندر ڈیولپ کی تھی، وہ اب شکست و ریخت کا شکار ہے. نئے کویسچنز، نئے ایشوز اور نئی تھیورائزیشن کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہمارے لیے شاعر شاید اتنا اہم نہیں ہے، ہمارے لیے ٹی وی پہ اینکر پرسن زیادہ اہم ہے. ہمارے لیے ایک حبیب جالب کی نظم اہم نہیں ہے، ہمارے لیے شیخ رشید کی پریس کانفرنس اہم ہے. یہ فرق پڑا ہے، ہمیں اس کو انالائز کرنا پڑے گا. سوری سر، میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، اجازت ہو تو؟ جی پلیز. ابھی آپ نے کہا کہ صوفیانہ کلام جو ہے یا صوفیوں کا کلام خانقاہ سے ریلیٹڈ ہے. میرے خیال میں آپ نے یہی کہا تھا. میں اس کو تھوڑا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ جب سے کلونیلزم 13ویں صدی کے شروع میں آیا تو دربار کی زبان جو دلی ہی تخت رہا زیادہ ٹائم پہ، تو دربار کی زبان اور رہی اور لوگوں کی زبان اور رہی. دو دھارے نالج کے اور دانش کے، ایک دربار کا تھا، ایک عام لوگوں کا تھا. ترکی زبان ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، کوئی اور ہے، لیکن لوگوں کی زبان اپنی رہی.
تو جو صوفی تھے وہ خانقاہ نہیں بلکہ لوگوں سے جڑے ہوئے تھے, لوگوں میں رہتے تھے, لوگوں کی زبان بول رہے تھے. ہاں بعد میں اب بلے شاہ کا تو کوئی جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا, وہ غریب خانقاہ سے کہاں ریلیٹڈ تھا, بعد میں اس کی خانقاہ بنا دی گئی. تو اب یہ اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو خانقاہ یعنی بیسیکلی وہ لوگوں سے, لوگوں کی زبان سے, لوگوں کے رہن سہن سے جڑے ہوئے تھے. بعد میں خانقاہیں بن گئیں تو وہ بات کی شکل ہے. تھینک یو. نہیں جی ایسے ہی ہے, میں اس کو بطور اصطلاح لے رہا تھا کہ اب آپ کوئی ڈائیکاٹمی بناتے ہیں تو اس میں دربار کے مقابلے میں عموماً کتابوں میں یہ دی جاتی ہے, تو میں نے اس لیے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جی سر. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کو شاعری سے دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے, دن بہ دن کم ہوتی جا رہی. لوگ جانتے ہی نہیں. شروع میں جب پاکستان بنا تھا تو میں کراچی آیا تھا, تو اس زمانے میں دیکھتا تھا کہ کراچی میں جگہ جگہ مشاعرہ ہوتا ہے, بڑے ذوق شوق سے لوگ جایا کرتے تھے. ہر محلے میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. اب وہ وہاں بھی ختم, زیرو ہو گیا. اب میں تو دیکھتا ہوں یہاں پر بھی اسلام آباد میں کافی 30 سال سے ہوں, شاید 1 یا 2 جگہ میں نے مشاعرہ اٹینڈ کیا ہے, باقی اور تو کوئی نہ جانتا ہے نہ بلاتا ہے. لہٰذا یہاں کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے, لوگ کنٹریبیوشن بھی دینے کو تیار ہوں کہ ہلکے پھلکے مشاعرے بھی ہونے چاہیے, تہذیبی ادبی, بچوں کو بھی بلائیں, خواتین کو بلائیں, ان کو پتہ چلے اور نئے نئے الفاظ سیکھیں, اردو کے بھی سیکھیں, دوسری زبان بھی سیکھیں. اور دوسری چیزیں, شاعر جو ہے نئے آئیڈیاز بھی دیتا ہے, اور نئے آئیڈیاز بھی پیش کرے. آئیڈیا پے کرا, سائنسدانوں کا کام ہے وہ اس کو بنائیں, اس کا کام. تو اس طرح لوگوں میں پروگریس, دلچسپی, اور لوگوں میں جو غصہ, گرمی, بد اخلاقی ہے وہ ختم ہو جائے. جب شاعری سنیں گے, تفریح سنیں, تفریح کا اور کوئی سامان نہیں ہے, یا ٹی وی ہے, یا سنیما ہال ہے, یا لڑائی جھگڑا, لوٹ مار, اور جلسے جلوس میں جانا, غصے والی باتیں سننا, اس قسم کی باتیں. تو لہٰذا میرے التماس ہے آپ سے اس جماعت یہ بات ذرا مائکروفون پہ بولیں تاکہ اچھا, آئی ایم سوری, سب کو, تاکہ سب کو مشاعرے ہونے چاہیے, اور اس کے لیے کنٹریبیوشن مانگیں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, اور سب کے لیے, اور سب کو بلائیں تاکہ ذہن اس طرف مائیں, لوگ پڑھائی کی طرف, لفظوں کی طرف, ادب کی طرف, لوگوں کی تمیز, تہذیب کیسے ہوتا ہے, بڑوں کے سامنے کیسے آتے ہیں, چھوٹوں کے سامنے کیسے ملتے ہیں, یہ سب بجائے لڑائی جھگڑا کرنے سے. اور پیشنٹ آنا چاہیے لوگوں میں. اس کا ادب کی ضرورت کیوں ہے, صرف یہی نہیں, اس کے آگے بھی ادب سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں سب, خاص طور پر مشاعرہ کیجیے. اسکول کے بچے آئیں, اسکولوں میں بھی کہیے سب مشاعرہ کیجیے, نئے نئے بچے شاعر بنیں گے, اس سے ملک کو ترقی ہوگی, ملک میں فساد کم ہوگا, صحیح سوچ ڈیولپ ہوگی. بہت بہت شکریہ ہماری بات سننے جی, بہت شکریہ. میں صرف ایک بات ہی ایڈ کروں گا. ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھی ہمارے ہاں اجتماعی عوامل تھے وہ آہستہ آہستہ ختم کیے گئے یہاں پر. مثلاً مشاعرہ جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. ہر تحصیل کے اندر جو اے سی ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سال میں ایک مشاعرہ لازمی کروائے. یس, پورے پنجاب میں ہوتے تھے, اور کراچی میں تو بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور اس کو فنڈ ہمیشہ وہ ڈی سی اور اے سی دیتے تھے اس کا, اور لہٰذا اس کی آرگنائزیشن کے لیے وہاں پر بھی تنظیمیں ہوتی تھی, شاعر ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ختم ہو گیا, حتیٰ کہ بعد میں یہ آپ دیکھیں کہ سنیما تک بھی ختم ہو گیا. سنیما بھی ایسی جگہ تھی جہاں پوری فیملی کے ساتھ لوگ جاتے تھے, اور میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میری سارے محلے میں پوری فیملی جاتی تھی, تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ کہ اب ہاتھوں میں فون رہ گیا ہے یا ٹیلی ویژن رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسی چیزیں ضرور کریٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ مل بیٹھیں. یہ ہماری سوسائٹی سے اب ختم ہے یہ چیز. جی جی بالکل بالکل. تھینک یو. زہیب بھائی ختم کریں. صاحب میں ایک سوال صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے جو تاریخ کی بات کی ادب کے حوالے سے, اور
میری تو یہ ایک وہ تھی کہ آپ شاید تھوڑا سا زیادہ فلسفیانہ جو بحث ہے اس کے بارے میں مزید کریں کیونکہ وہ بڑی دلچسپ تھی. اور جو سوشیولوجی آپ نے بتائی ادب کی اور اس کی تاریخ کے جو سٹیجز رہے ہیں وہ بڑے کافی دلچسپی کا باعث تھے. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ادب کے سماجی کردار کے حوالے سے بات کی اور ادب برائے ادب اور ادب برائے سماج, تو اس آگے چل کر آپ نے پھر پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی بھی بات کی اور ان کا بھی ایک نظریہ تھا کہ سماج کے لیے جو ادب کو پروڈیوس ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ انقلاب کی باتیں ہونی چاہیے, سماج کے جو مسائل ہیں ان کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. اور ایک بات میں نے یہ نوٹ کی کہ جو آپ نے بحث کی وہ زیادہ تر جو ہے وہ مغربی جو ایک روایت ہے اس کے حوالے سے بات کی, اور جو مشرقی شعریات کہہ لیں یا پھر یہاں پہ جو ٹریڈیشن رہی ہے وہ کس طرح سے شاعری کو دیکھتی رہی ہے اس میں تھوڑا سا وہ کم رہا. تو میں اس سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اردو میں کرٹیسزم کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے, میں تو خود اتنا واقف نہیں ہوں لیکن جتنا تھوڑا بہت دوسرے سے سن لیا یا پڑھ لیا محمد حسن عسکری صاحب کے حوالے سے, اور پھر ابھی شمس الرحمان فاروقی صاحب جو ہیں وہ اکثر جو ہے پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن پر کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں ان کے شاعروں پر اور ان کے ادب پر کہ اس کی جو ادبی حیثیت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو باقی شاعر اور ادب چاہے وہ ناولسٹ لکھتے رہیں. تو ایک تو میرا آپ سے ذاتی سوال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بحث میں کہاں پر پلیس کرتے ہیں کہ آپ ادب کے سماجی کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار جو ہے وہ ادب برائے ادب ہونا چاہیے یا پھر سماج کے لیے اس کا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پروگریسو رائٹر ایسوسیشن کی جو تحریک رہی اس ابھی تو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن مستقبل کیا ہے اس کا, وہ ادب کس سمت میں جا رہا ہے, اس کی کیا جو ہے وہ شکلیں جو ہیں وہ مستقبل میں آ رہی ہیں, خاص کر پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے آپ نے اس کی جو باتیں کی کہ اب ایسے دور میں جس میں نہ صرف یہ کہ ادب بلکہ اور ساری کئی چیزیں جو ہے وہ سچ کا سوال بھی جو ہے وہ بھی بذات خود جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا کہ آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ میں کوئی بات سچ کر رہا ہوں, اگلا بندہ آپ سے کہے کہ آپ ٹروتھ کلیم کر رہے ہیں. تو ادب تو دور کی بات ہے. تو یہ جو ایک دور ہے جس میں جو ہے ساری ویلیوز جو ہیں وہ جو اسٹیٹک چیزیں تھیں یا پھر جو ہماری سرٹینٹیز تھی وہ بریک ہونے لگی ہیں, اس میں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں تو. اس میں پہلی بات تو آپ نے میرے حوالے سے پوچھا ہے, تو مجھے لوگ جانتے ہیں پروگریسو رائٹر کے طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتا, یہ بنتا ہے. تو یہ میکنگ کا عمل ہوتا ہے. سوسائٹی میں رہتے ہوئے انسان بنتا ہے. اگر آپ کوئی انسان کسی جنگل میں پیدا ہو اور وہیں اکیلا رہ جائے تو وہ انسان نہیں رہے گا, وہ وہاں کی کوئی مخلوق بن جائے گا. تو گویا انسان سوسائٹی کے اندر ایک پروسیس کے تحت بنتا ہے. تو لہذا کوئی بھی اس کا عمل جو ہے وہ غیر سماجی ہوتے نہیں ہیں. شاعری بھی سماج میں بنتی ہے, انسان بھی سماج میں بنتا ہے. تو سماج سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. تو آرٹ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے اور سوسائٹی میں ہی کریٹ ہوتا ہے, تشکیل پاتا ہے. باقی جو آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے یہ اپنی کوئی واضح شکل اور واضح ہدف اور واضح شناخت بنانے میں ناکام ہے. اور اسی وجہ سے یہ اپنی آرٹ کی کوئی واضح شکل بنانے میں بھی ناکام ہے. کم از کم پچھلے 20-25 سال سے جو آرٹ کا جو ڈیکلائن ہے وہ بہت شدید ہے. جو آرٹ کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ شاعری میں جو یا لٹریچر میں فکشن کی صورت میں جو سامنے آ رہی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ فلسافیکل چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی, ایک سطحیت ہے ان کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پرسنل جو ایشوز ہیں وہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. مثلا اب تک کا جو میں نے فکشن دیکھا ہے, جو مجھ سے بعد کے لکھنے والوں نے لکھا ہے, تو اس میں ناول ہے یا افسانہ ہے, تو انہوں نے یا تو یہ پچھلی تاریخ کو دہرایا ہے, پچھلے 25-30-40 سال کی تاریخ کو, اور اس میں کوئی گہری بات نہیں کی ہے, بلکہ بالکل ایک کیمرہ ریئلزم دے دیا انہوں نے
کہ جیسے جیسے دیکھتے گئے ویسے ویسے لکھتی ہے. انہوں نے اس کے اندر کوئی ایشو, فلسافیکل ایشو یا کوئی اس طریقے سے کوئی چیزیں کو ڈسکس نہیں کیا, کوئی کویشچن نہیں اٹھایا انہوں نے. اور یہی بات شاعری کے اندر ہے. شاعری میں چونکہ انڈیویجولزم زیادہ ہوتا ہے اور وہ بات ہی میں سے شروع ہوتی ہے, اور اس میں کے اندر یا اس کا رومانس شامل ہے, یا اس کی جنسی محرومیاں شامل ہے, یا اس کی جو مادی محرومیاں ہے روزگار کی وہ شامل ہے. تو اس کے اندر بھی بڑا کویشچن غائب ہے. اوور آل جو ہمارا ایک کنٹمپریری لٹریچر ہے اس میں بڑا کویشچن غائب ہے, اور اگر کویشچن غائب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لٹریچر بڑا نہیں ہے, اسے کویشچن ہی بڑا بناتا ہے. سر یہ کچھ سوالات ہیں جو کیا شاعر اور شاعری کا موازنہ ہو سکتا ہے, مناسب ہے کہ ہم کسی ایک شاعر کو کسی پرانے زمانے کے کسی دوسرے شاعر کے ساتھ موازنہ کریں, یا اگر ہیں تو وہ کن پیمانوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر اور غالب میں کون کہاں کھڑا ہے, اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال, جب زمانے کا فرق آ جائے تو کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہوتی, کیونکہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر کچھ کامنالٹیز ہونا ضروری ہے. آپ ایک ہی ثقافت کے, ایک ہی عہد کے, یا ایک ٹائم اینڈ اسپیس کے لوگوں کے درمیان تو کمپیریزن کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ٹرائبل ایریا کے بندے کا آپ نیو یارک کے کاسموپولیٹن سٹی کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہ پاسبل ہے. آن لائن کوسچنس ہیں کچھ, وہ آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں. یاسر حبیب کے 2 سوال ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول اور کالجز کے انگریزی اور اردو ادب کے نصاب کو اگر ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ادب کی ضرورت اور مقصد طالب علموں کو پکا عقیدت مند اور حب الوطن پاکستانی بنانا ہے. تو اس رویے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل یاسر حبیب اگر میں پہچان گیا ہوں تو یہ خود ہمارے بہت محترم فعال ادیب ہیں. تو یاسر صاحب خود بھی بہتر سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں نے ہلکا سا ٹچ بھی کیا ہے کہ جو ریاست کے پروپیگنڈا ٹولز ہوتے ہیں اس میں میڈیا کے ساتھ نصاب اور تعلیمی ادارے بھی ہوتے ہیں. تو اگر تعلیمی اداروں میں وہ پروپیگنڈا ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو ایک ایسے پیٹریٹزم کو ابھار رہے ہیں جو ہیومنزم سے خالی ہے, اور کلاسز کو اور کلچر کو وہ یوں کہہ لیں کہ فوکس نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ تو ہے. یہ تو بالکل بات صحیح ہے. یاسر صاحب کا دوسرا سوال ہے, اسی سے متعلقہ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ادب کا نصاب کس طرح طلباء میں کریٹیو رائٹنگ سکلز کو پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں, ہمارے یہاں ہمارا ویسے جو بھی لٹریچر کا نصاب ہے, ایک تو وہ خود ایسا ہے نصاب بھی اور نصاب پڑھانے والے بھی, کہ اگر کسی میں کوئی صلاحیت بھی ہوتی ہے کریٹ کرنے کی, وہ اس کو مار دیتا ہے. تو میں نے اداروں سے, تعلیمی اداروں سے بڑا ادیب پیدا ہوتے نہیں دیکھا, اس کے رد عمل میں پیدا ہوتا ضرور دیکھا ہے. تو ایک یہ وجہ ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ ہمارے نہ اسکول سطح پہ, نہ کالج سطح پر, نہ یونیورسٹی سطح پر یہ تو ہے ہی نہیں. اس کو تو یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ایک ممنوع چیز ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کریٹیو لوگ ہیں زندہ, ہمارے یہاں مرے ہوئوں کو سلیبس میں شامل کیا جاتا ہے. تو اگر ہمارے سامنے احمد فراز یا مشتاق احمد یوسفی بیٹھے ہوئے ہوں, اب ان کے کریٹیو پروسیس کو سمجھیں, ہم ان کے ساتھ کچھ سیمیسٹر گزاریں, تو میرا خیال جو لرننگ وہاں پر ہوگی وہ ان کی کتابوں سے نہیں ہو سکتی اس طریقے سے. تو اب ہمارا جو سلیبس ڈیزائن ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بذات خود کریشن کی نفی کر دیتا ہے. علی بابا تاج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک عرصے سے ہلکے اور رائٹرز ہاؤس وغیرہ میں لائیو سنتے رہے, تو اب آپ کو ورچولی لائیو سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک آپ کی بات ادبی رویوں اور تحریک کے حوالے سے درست ہے کہ ان کے محرکات خارجی یا بین الاقوامی رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنی باتوں میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ انورٹڈ کوماز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈو رویے تہذیبی تسلسل کو متاثر کرتے ہیں. تہذیب کا شہر اور دیہات سے تعلق
قابل بحث ہے. پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے بعد ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ تاریخی تناظر میں جنوبی ایشیا میں واقع اس خطے کے علمی ارتقاء میں یہاں کے بسنے والوں کی حصہ داری کو پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ علی بابا تاج بہت ہمارے قابل احترام ادیب ہیں. بہت اہم بات ہے اور سینسٹیو بات ہے. میں نے لفظ پینڈو استعمال کیا. میں اس پہ شرمندہ ہوں, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ تحقیق کے لیے قتل نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ تمدن ہے, اور تمدن مدنیت سے نکلا ہے, اور مدینہ شہر کو کہتے ہیں. تمدن کا مرکز, سویلائزیشن کا مرکز ہمیشہ شہر ہوتا ہے, دیہات نہیں ہوتا ہے. دیہات کے جو سویلائزیشن ہوتی ہے وہ پرانی ہوتی ہے اور مستحکم ہوتی ہے. وہ جاہل گوار نہیں ہوتے, لیکن وہ تہذیب کے پرانے دائرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب شہر جو ہے وہ تہذیب کی جو تازہ تر روایتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا یہی ہوتا ہے کہ یہ جب دو پرانے اور نئے رویے جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ہاں کشمکش اور کلیشز ہوتے ہیں. ہمارے سارے ادب کا, ہمارے سارے آرٹ کا جو موضوع ہے وہ یہی کلیشز ہیں جو پرانی اور نئی روایات کے مابین جو ہے. میرے خیال اس کو اس سینس میں لینا چاہیے. اپنے کومنٹ کا انہوں نے اختتام اس جملے میں کیا کہ تھوڑا سا یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں کے لکھنے والوں نے دنیا کے آگے زانوئے تلمس طے کیا ہوا ہے. تو آپ متفق ہیں ان کی اس رائے سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ میں نے اسی لیے لفظ جب ویسٹ کی بات کی ہے تو میں نے یورو سینٹرک کا لفظ بولا ہے. ہم نے اپنی مقامی دانش, مقامی جو آرٹ کی جو روایت ہے, چونکہ ہم اس کے اوپر ابھی تک ہمارا نقاد, ہمارا پریزنٹر اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہم امیر خسرو کو, غالب کو اور میر کو اور بڑے بڑے منٹوں کو ہم پوری دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں. شاید میں کمیونیکیٹ کرنے میں شاید تھوڑا سا سست رہا ہوں اپنی بات کو. عمیر خان کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے گفتگو دیر سے جوائن کی ہوگی, ادب ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ساری گفتگو اسی کے گرد گھومتی رہی ہے. اگر میں اپنے سوال پر اختتام کروں تو وہ یہ کہ ادب کی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے ادب ایک ادیب ہے جو تخلیق کرے گا, اور ادیب جو ہے وہ اپنی پسندیدگی, ناپسندیدگی, تعصبات اور محرومیوں تمام کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو ایک اچھے ادب کے لیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہوگی کہ کیا ادیب کو نظریہ ساز ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا ادب جو ہے وہ کسی نظریے کی ریفلیکشن ہوئے گا, یا وہ نظریے سے یا نظریے کی پابندی سے آزاد ہو کر محض احساسی یا جو اس کی جو تخلیقی ادراک ہے اس سطح پر ہو کر وہ لکھے. تو دونوں صورتوں میں کیسا ادب تخلیق پائے گا, اور کون سا ادب آپ کی نظر میں بہتر ہے؟ دیکھیے, انسان جو ہے شاعری تو جذبے کی بنیاد پہ کرتا ہے, لیکن اس جذبے کے اندر جو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ اپنے مائنڈ کو کرتا ہے. تو اور جذبہ بھی مائنڈ کا ہی ایک بیہیویئر ہے, یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ ایون جانوروں میں بھی جب چونکہ وہ مکمل عقل کی بجائے جذبے کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ جب بھی کسی رد عمل کا, رسپانس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جذبے کی صورت میں کرتے ہیں, تو گویا وہ مائنڈ کے میسج کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کی بات ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب ایک مائنڈ گرو ہی کسی سوسائٹی کے اندر ہوا ہے, جب وہ بچہ تھا تو وہ پاؤ بھر کا مائنڈ, دماغ جو ہے, مغز جو ہے, وہ جب دماغ بنا ہے تو اس کے اوپر اثرات اس کی سوسائٹی کے موجود ہیں, مختلف تحریکوں کے, تصورات کے, آئیڈیالوجیز کے, روایتوں کے ارد گرد جہاں وہ موجود ہیں. تو جب وہ اظہار کرے گا تو ان کی ریفلیکشنز آئے گی, ان کو نہیں روکا جا سکتا. تو اب دو صورتیں ہیں, چونکہ وہ خود کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے شاعر, تو اس لیے وہ اس کے اندر کوئی اضافہ کرے گا یا اس کے اندر کوئی انہضام کرے گا, ترمیم کرے گا. یہی اس کا رول ہے کہ یا اس کو ایڈٹ کرے گا وہ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے طور پہ جو ایڈٹ کر کے چیزوں کو دیکھے گا
اور جس اینگل سے دیکھے گا یہ اس کا اپنا نظریہ ہوگا. اسی طریقے سے وہ یہ ریسیو کرنا اور بنانا اور پھر آگے پیش کرنا, یہ عمل ہے. اس کو اگر میں یوں کنکلوڈ کرنا چاہوں تو کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا جو ہمارا سماجی کلچر ہے اس میں ضرورت ہے کہ ہم صرف لرننگ نہ لیں, وہ جیسی بھی لرننگ ہے, بلکہ ہم ان لرن کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں تاکہ ہم نظر ثانی کرتے رہیں جو ہم نے سیکھا ہے, اور پھر ہم اپنی سوچ کو عالمگیری سطح پر جو ہے مطلب اس کو ایک یونیورسلائز کریں, اور ہم جو عالمی شعور ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کریں, تبھی ہمارا ادب بھی میرا خیال ہے کہ پھر وہ ایلیویٹ کر کے اوپر کی طرف جائے گا. بالکل کریٹیکل انالیسس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک ادیب جب تک کریٹیکل نہیں ہوگا وہ اپنی آواز بنا ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.